it's you, yeah. کسی گاؤں میں 3 بہنیں رہتی تھی. ایک کا نام جو سب سے بڑی تھی لیلی تھا، درمیان والی کا نام میلا اور سب سے چھوٹی بہن کا نام ایملی تھا. بڑی 2 بہنیں بہت ہی بے رحم تھیں اور بہت زیادہ مغرور تھیں. وہ دونوں صرف اپنے بارے میں ہی سوچتی رہتی. انہیں صرف ہر وقت یہی خیال رہتا کہ کیسے وہ دونوں امیر ہو سکتی ہیں. جبکہ چھوٹی بہن بہت ہی رحم دل تھی. وہ دوسروں کا خیال رکھتی اور اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں خوشی محسوس کرتی. وہ اپنی بڑی بہنوں کو بھی یہ کہتی، ابا آپ بھی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے اور دوسروں کی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی. تم ہو تو صحیح دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، ہم ایسے فضول کام نہیں کرتے تمہاری طرح. جب ایملی اپنی بہنوں کی اس طرح کی باتیں سنتی تو اس سے اور بھی دکھ ہوتا اور وہ مایوس ہو جاتی، کیونکہ بڑی بہنوں کو امیر ہونے کا بہت زیادہ شوق تھا. اس لیے ایک دن لیلی نے میلا سے کہا، ارے سنو، ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم امیر ہو جائیں اور ہمارے پاس پیسے ہی پیسے ہوں. کیا تمہارے پاس کوئی ترکیب ہے جس سے ہم امیر ہو سکے؟ پلیز جلدی بتاؤ نا مجھ کو. ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. یہ غریبی کی زندگی مجھ سے بھی نہیں گزاری جائے گی. میرے پاس ایک ترکیب ہے، کیا تم سنو گی؟ ہاں جلدی سے سناؤ، میں تو یہی انتظار میں بیٹھی تھی. شکر ہے تمہیں کوئی ترکیب آ گئی. چلو بتاؤ اب جلدی سے. کیوں نہ ہم دونوں قریب ہی جون سا دریا ہے وہاں جا کر مچھلیاں پکڑتے ہیں، بعد میں بیچیں گے اور امیر ہو جائیں گے. کیسا آئیڈیا ہے؟ ہاں ارادہ تو بہت اچھا ہے، پر ہم ایملی کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، ورنہ ہمیں اس کے ساتھ پیسے بانٹنے پڑیں گے. نہیں، ہم اسے ضرور ساتھ لے کے جائیں گے. پر کیوں؟ کیونکہ ہماری مچھلیوں والی ٹوکری کون پکڑے گا؟ اس طرح تو میرے بازو درد کرنا شروع کر دیں گے. نہیں، میں نہیں اتنی بھاری ٹوکریاں پکڑ سکتی. ہم اسے ساتھ لے کے جائیں گے اور اسے ٹوکریاں پکڑا دیں گے مچھلیوں والی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں تمہاری بات. پھر وہ تینوں ایک روز مچھلی کے شکار پر گئیں. دریا کی طرف جانے والا رستہ تنگ تھا، اس لیے انہیں ایک ساتھ چلنے کی بجائے ایک دوسرے کے پیچھے چلنا پڑ رہا تھا. سب سے آگے بڑی بہن تھی، اس کے پیچھے درمیان والی اور سب سے پیچھے چھوٹی بہن یعنی کہ ایملی تھی. بڑی بہن کو پگڈنڈی پر ایک سانپ پڑا ہوا ملا. سانپ نے بڑی بہن سے کہا، سنو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو. لو بھلا، میں تمہیں کیوں کچھ کھانے کو دوں؟ تم سانپ ٹھہرے انسانوں کے دشمن، میں ایک انسان ہو کر تمہیں کھلاؤں؟ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، آئی سمجھ؟ لیلی سانپ کے اوپر سے پھلانگ کر آگے بڑھ گئی اور درمیان والی بہن بھی سانپ کے اوپر سے پھلانگ کر آگے چلی گئی. مگر جب ایملی کی باری آئی تو وہ رک گئی. سانپ نے اس سے بھی یہی سوال کیا، سنو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو. میرے پاس تو صرف انڈے ہیں، اگر تمہیں کھانے ہیں تو بتاؤ، میں تمہیں کھلا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، مجھے انڈے ہی دے دو، میری بھوک تو مٹ جائے گی. ایملی نے اپنی ٹوکری سے انڈے نکالے اور سانپ کو کھلا دیے. سانپ نے وہ انڈے پیٹ بھر کر کھائے. جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے ایملی کو بتایا، سنو تم ایک اچھی لڑکی ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. جب تم مچھلیاں پکڑنے جاؤ تو پہلی بار شور سنو تو مچھلیاں پکڑنا، اور جب دوسری بار شور سنو تو پہاڑ پر چڑھ جانا. ایملی نے سانپ کی بات غور سے سنی اور دریا کے کنارے آگے بڑھ گئی. جب وہ دریا کے کنارے پہنچی تو اس نے اپنی بہنوں کو بھی سانپ کی بات بتائی. ان دونوں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا بلکہ کہنے لگی، بڑی آئی دوسروں سے ہمدردی کرنے والی، سانپ کی باتوں پر یقین کر رہی ہو. ارے وہ تو انسانوں کا دشمن ہے، ہمدرد نہیں، جو وہ ہماری بھلائی چاہے گا، آئی سمجھ؟ مگر ایملی کو سانپ کی بات پر یقین تھا.
اس نے کچھ دیر بعد شور سنا تو دریا میں جال ڈال دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بہت ساری مچھلیاں جال میں پھنس گئیں۔ ایملی نے وہ ساری مچھلیاں اکٹھی کر لیں۔ کچھ ہی دیر بعد آسمان سے بجلی کڑکنے کا شور بلند ہوا۔ ایملی کو سانپ کی بات یاد آ گئی۔ وہ جھٹ سے پہاڑ پر چڑھ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش ہونے لگی۔ اتنی بارش ہوئی کہ وادی میں بڑے بڑے درخت ڈوب گئے۔ اس کی بہنیں بھی سانپ کی بات نہ ماننے پر سیلاب میں آ کر ڈوب گئی۔ تب ایملی کو سانپ کی بات کی حقیقت کا علم ہوا اور وہ یوں سانپ سے ہمدردی کی بنا پر زندہ بچ گئی، جبکہ اس کی دونوں بہنیں جنہوں نے سانپ کے ساتھ ہمدردی نہیں کی تھی وہ سیلاب کی بھیڑ چڑھ گئیں۔ پیارے بچوں، اسی لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کر بھلا تو ہو بھلا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔